کیا زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے؟ کیا واجب نماز کے قنوت میں ہم اپنی مادری زبان میں بھی خدا سے دعا طلب کر سکتے ہیں؟ اگر نماز میں چھینک یا کھانسی وغیرہ آ جائے تو جو حصہ چھوٹ جاتا ہے کیا اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے؟ اور سجدے سہو کہاں بجا لانا ضروری ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ آپ کے ذریعے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات کو علماء سے حاصل کر کے انہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سبیل کمنٹ میں سوال کرنے کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دوستوں، سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وزیارتہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدا اپنے کسی بندے کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں حسین کی محبت اور اس کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ خدا ہم سب کو زیارت امام حسین نصیب فرمائے۔ چلے دوستوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کو سنتے ہیں۔ کیا زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے؟ کیا ہم واجب نماز کی دوسری رکعت کے قنوت میں اپنی مادری زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ زیارت عاشورہ کے بعد پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز کے سلسلے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خود زیارت عاشورہ ایک مستحبی کام ہے، مستحبی امر ہے۔ تو جس طرح سے زیارت عاشورہ ایک مستحبی کام ہے، اسی طریقے سے اس کے بعد کی پڑھی جانے والی نماز بھی، یعنی جو حیثیت زیارت عاشورہ کی ہے اصل میں وہی حیثیت اس کی نماز کی بھی ہے۔ جب یہ واجب نہیں ہے تو مستحبی کام کہاں سے واجب ہو سکتا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اسے پڑھنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مکمل ثواب کو حاصل کریں اور مکمل طور پر اس ثواب کے حقدار قرار پائیں تو بہتر یہ ہے اور ضروری ہے کہ اس طریقے سے کام کو انجام دیا جائے جس طریقے سے کہا گیا ہے۔ اور قنوت میں کیا ہم کسی دوسری زبان میں قنوت پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان میں قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض مراجع کرام اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل عربی میں ہی ہونا چاہیے، اور بعض اجازت دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں آیت اللہ خامنئی کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی کا نظریہ یہ ہے کہ آپ عربی زبان میں جو اذکار ہیں اسے پڑھ لیں، چاہے صلوات ہی کیوں نہ ہو اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد اپنی زبان میں بھی آپ قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق آپ ویورز میں سے 76% ایسے افراد ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور جن افراد نے سبسکرائب کیا ہے ان میں صرف 25% افراد نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ میں آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ سجدہ سہو کب ضروری ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ موارد کہ جن میں سجدہ سہو انسان کو بجا لانا چاہیے وہ چند ایک موارد ہیں۔ پہلا مورد، جہاں انسان تشہد بھول جائے تو اسے تشہد ادا کرنے کے بعد سجدہ سہو بجا لانا چاہیے۔ دوسرا مورد وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان 4 رکعتی نماز پڑھ رہا ہو، دوسرے سجدے میں داخل ہونے کے بعد اسے شک ہو جائے کہ چوتھی رکعت ہے یا 5ویں رکعت، یا شک یہ ہو کہ چوتھی رکعت ہے یا 6ٹھی رکعت، تو وہ مبنا رکھے گا، بنا رکھے گا چوتھی رکعت پر، اور نماز ختم کرنے کے بعد وہ 2 سجدہ سہو بجا لائے گا۔ تیسرا مورد وہ ہے کہ جہاں انسان بیجا سلام نماز پڑھے، جہاں پر سلام نماز نہیں پڑھنا چاہیے وہاں انسان سلام پڑھ لے سہون، تو اسے سجدہ سہو بجا لانا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیجا کلام کرنا، انسان نماز میں غلطی سے بیجا کلام بجا لائے، کسی سے وہ گفتگو کر لے غلطی سے، تو اس کے لیے بھی وہ سجدہ سہو نماز کے بعد بجا لائے۔ اور بیجا کھڑا ہونا، یا جہاں پر انسان کو بیٹھنا ہے وہاں پر کھڑا ہو جائے اور جہاں کھڑے ہونا ہے وہاں بیٹھ جائے غلطی سے، تو اس کے لیے بھی سجدہ سہو بجا لائے۔ ایک سجدہ اگر انسان بھول گیا ہو تو اس کے لیے سجدہ سہو بجا لائے۔ اور اسی طریقے سے نماز میں سہون ہر وہ عمل جو زیادہ ہو جائے یا ہر وہ عمل کے جو کم ہو جائے، ایسی کمی اور زیادتی کہ جس کی وجہ سے نماز باطل نہ ہوتی ہو، تو اس صورت میں انسان کو 2 سجدہ سہو بجا لانے چاہیے۔ سجدہ سہو بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جب مکمل ہو جائے تو وہ 2 سجدے بجا لائے۔ پہلے سجدے میں جائے، نیت بجا لائے، نیت کرے کہ 2 سجدے سہو کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، اور پھر پہلے سجدے میں جب وہ جائے تو یہ ذکر پڑھے، بسم اللہ وباللہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سجدے سے سر اٹھائے، دوسرے سجدے میں جائے، دوسرے سجدے سہو میں، اور پھر اسی ذکر کی تکرار کرے، بسم اللہ وباللہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 2 سجدے سہو ہیں۔ انہیں بجا لانے کے بعد جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے گا تو
پھر وہ تشہد پڑھے اور سلام نماز پڑھے، اور جیسے ہی سلام نماز کو وہ مکمل کرے گا تو اس کا سجدہ سہو مکمل ہو جائے گا۔ نماز میں اگر جمائی یا چھینک کی وجہ سے کوئی ذکر چھوٹ جائے تو کیا دہرانا ضروری ہے؟ نماز میں انسان اگر واجب ذکر پڑھ رہا ہے اور ذکر پڑھتے ہوئے اسے کھانسی یا جمائی آ جاتی ہے اور وہ ذکر نامکمل رہ جاتا ہے، ادھورا رہ جاتا ہے، تو واجب ذکر کا دہرانا ضروری ہے۔ لیکن اگر ذکر مستحب ہے تو اس کا دہرانا ضروری نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یا ذکر نہ دہرانے کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔